حفصہ ٹہریں وہ جو تیار ہو کر کمرے سے نکلنے ہی والی تھی، ریان کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم تھم گئے، سہم کر آنکھیں میچیں۔ کیا کچھ کیا؟ پھر میں نے آنکھیں میچے، رخ اس کی جانب کیا، وہ منمنائی۔ ریان کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ کھانے کے وقت تھوڑی سی سختی کا اثر اب تک تھا۔ ٹی پنک کلر کی اسٹائلش کرتی میں ہم رنگ دوپٹہ سلیقے سے سر پر جمائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ لمبے بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی کمر پر جھول رہی تھی، کچھ لٹیں چہرے پر اٹکیلیاں کرتی اسے الجھا رہی تھیں۔ ہاتھوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنے، کانوں میں خوبصورت آویزے سجائے، وہ بہت دل سے تیار ہوئی تھی، پر اس کی نظریں تو ناک کی نتنی پر الجھی تھی جو ان ساری چیزوں کے باوجود اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ اتنے دل سے تیاری کی ہے، دکھا کر تو جائیں، محبت سے کہتے انگلی سے اس کا چہرہ اوپر کی جانب اٹھایا۔ بھابھی ہوں بڑی، اس کے لیے کی ہے تیاری، نظریں چراتی خاصے فخر سے کہہ رہی تھی۔ اس کی نسبت سے پکارے جانے کا سرور کیا تھا؟ یہ کوئی حفصہ سے پوچھتا۔ بھابھی تو ہیں آپ ان کی، پر بڑی ابھی تک نہیں ہوئی ہیں۔ شرارت سے اس کی نتنی پر جھکتا ہوا بڑی پر خاصا زور لگاتا کہہ رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ خفگی سے اسے دیکھتی بولی تھی۔ وہ مسکرا اٹھا۔ مجھے اب بھی یاد بھی نہیں حفصہ کہ میں نے کتنی ہی بار آپ کو کہا ہے خیال رکھا کریں اپنا۔ کب بڑی ہوں گی آپ؟ اپنے کندھے سے شال اتار کر اس کے شانوں کے گرد پھیلاتے وہ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے شال میں بسی اس کی خوشبو سے محصور کر رہی تھی، اس کی محصور کن خوشبو محسوس کرتے خود کو اس کے ساڑھ بھی محسوس کر رہی تھی۔ آپ کے ہوتے ہوئے بھی میں ہی خیال رکھوں؟ وہ بمشکل اس کی آنکھوں میں دیکھتی بول رہی تھی۔ وہ اس کی بات پر محظوظ ہوتا اسے شوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں، اس سے زیادہ ان آنکھوں میں اپنا عکس نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بات تو بہت اچھی کی ہے، لیکن یہ ساری اچھی باتیں آپ کو عجلت میں ہی یاد آتی ہیں۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے وہ انگلیوں سے اس کی نتنی کو چھوتے کہہ رہا تھا۔ بس ایک ہی بات ہی تو کی ہے، اب جانے دینا۔ وہ سرخ ہوتی اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خیال تو رکھنے دیں۔ اس نے گرفت مزید مضبوط کی۔ آپ رکھتے ہیں ویسے ہی، جانے دیں پلیز۔ وہ روحان سی ہوتی جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ جائے جانا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ مسکرایا۔ وہ پرسکون سی ہوتی دروازے کی جانب بڑھی۔ آپ اسی طرح میرا خیال رکھتے رہیں گے، یہ وعدہ چاہیے مجھے۔ دروازے پر ٹھہر کر رخ موڑتے ہی موڑے بغیر ہی کہتی وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ وعدہ رہا میری جان۔ دلکش مسکراہٹ لبوں پر لیے وہ اس کی چالاکی پر اشش کر اٹھا۔ یہ باتیں وہ ہمیشہ اس سے فاصلے پر جا کر ہی کرتی تھی۔ ظاہر ہے جان تو اسے بھی بہت پیاری تھی۔ تیری زلفیں عنبری کو پروردہ گماں میں شب اپنے پہلو میں مہکتے دیکھا ہے۔ شام کی گلابی رنگت گہرے اندھیرے میں ڈھل چکی تھی۔ وہ لبوں پر حسین مسکراہٹ لبوں پر لیے حفصہ کے ساتھ ایک بار پھر اس کے ہاسٹل کے راستے پر رواں دواں تھا۔ اس کا دن، اس کا غصہ، اس کی فرسٹریشن اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ اس کا ہر احساس اپنے قریب سے مٹا دینا چاہتی تھی، پر وہ ایسا کیوں کرنا چاہتی تھی؟ وہ جلد از جلد اس سے نکاح کر لینا چاہتا تھا۔ فرحان بھائی کیسی ہے وہ؟ وہ دونوں ہاتھوں پر چہرہ گرائے اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ بہت پیاری۔ بہت منفرد۔ مسکراہٹ اب بھی لبوں سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ نظروں کے سامنے چھمسا اس کا بکھرا بکھرا سا وجود آیا تھا۔ اچھا تم بس تھوڑی دیر انتظار کرو، میں ابھی آیا، گاڑی سے نہیں نکلنا۔ اچھا وہ ڈائریکٹ اسے عرصہ کے پاس نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس کے مزاج کا پچھلے 3 ملاقاتوں میں وہ اچھی طرح اندازہ لگا چکا تھا۔ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا وہ حفصہ کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتی۔ پسند اپنی جگہ، لیکن اپنے سے جڑے لوگوں کی بے عزتی تو وہ نہیں کروا سکتا تھا۔ ہاتھ مت لگانا، قریب نہیں آنا میرے بیٹے کے، میں قتل کر دوں گی تمہارا۔ ہاتھ کو اپنے سینے سے بیچے وہ دیوار سے لگی بری طرح چیخ رہی تھی۔ قتل کرے گی میرا بے حیا عورت؟ میرا بچہ ہے یہ، میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں چھوڑتی تو اسے۔ بہت پڑھ لگ گئے ہیں تجھے۔ بے دردی سے اس کے بالوں کو جکڑے وہ اس کا چہرہ دیوار سے لگا چکا تھا۔ پل بھر کو وہ خوف سے کانپ اٹھی تھی، جس خوف کے زیر اثر 3 سال گزارے تھے اس نے۔ وہ خوف اس کے دل میں پنجے گاڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، طلاق دے چکے ہو تم مجھے، کوئی حق نہیں تمہارا مجھ پر اور میرے بچے پر۔ وہ مچلتی ہوئی گھر آئی تھی۔ وہ یہاں بھی پہنچ گیا تھا، یہ خیال ہی سہانے رو تھا۔ دل نے شدت سے کسی مسیحا کو پکارا تھا۔ ایک بار پھر وہ اپنی زندگی قسمت کیا تو نہیں سونپ سکتی تھی۔ چھوڑو اسے، کون ہو تم؟ وہ جو عرصہ سے بات کرنے آیا تھا اس کے کمرے میں ایک اجنبی کو دیکھتے غیظ و غصے سے اس کی رگیں تنی تھیں۔ ایک جھٹکے سے اسے عرصہ سے دور کرتے ایک ساتھ 2 گھونسے اس کے چہرے پر جڑے تھے۔ اسے سامنے دیکھ کر اس کے پیچھے چپتی کانپتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ تھام گئی تھی۔ تو کون ہے کمینے، کیا کر رہا ہے میری بیوی کے کمرے میں؟ سامنے موجود شخص نے اسے تھپڑ مارنا چاہا، اس کا ہاتھ ہوا میں ہی تھام گیا تھا۔ چھوا کیسے تو نے اسے؟ چھوا کیسے؟ عرصہ کے کانپتے ہاتھوں کو نرمی سے اپنی شرٹ سے ہٹا کر اسے غصے میں اگلے 2 گھونسوں سے نوازتا اسے فرش پر گرائے جوتے اور لاتوں کی برسات کر رہا تھا۔ اپنا سارا غصہ وہ گھونسے اور لاتوں کے ذریعے اس پر انڈیل رہا تھا۔ جس طرح اس شخص نے عرصہ کو بالوں سے تھام رکھا تھا، وہ منظر اس کی نظروں سے محو نہیں ہو رہا تھا۔
وہ لڑکی جسے اس نے نظروں سے بھی نہیں چھوا تھا، وہ سامنے کھڑا یہ شخص اسے بالوں سے تھامے کھڑا تھا۔ سمجھ گیا میں، اب یہ لونڈا پھنسا لیا ہے اس نے۔ لہو لہان ہوتے بھی وہ مغلظات بکنے سے باز نہیں آ رہا تھا اور اسے مزید تیش دلا رہا تھا۔ فرحان نے خود پر قابو پاتے اسے مزید لاتوں سے نوازتا پیچھے گھڑی عرصہ کا ہاتھ تھام کر اس کے آگے کھڑا کیا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے سے اس شخص پر مزید تیش آیا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پر نظر ڈالتے بے یقینی سے اپنے لیے لڑتے اس شخص کو دیکھا بھی نہیں، کسی رشتے کے وہ اس کی عزت کا پاسدار بنا اس کے سر اپنی عزت کی چادر ڈال رہا تھا، وہ چادر جس کے اپنوں نے بہت بے دردی سے اس کے سر سے چھینی تھی۔ تمہاری بیوی ہے نہیں تھی، اب یہ میری منکوحہ ہے، سمجھے تم؟ یہ بات بٹھا لو اپنے گندگی بھرے دماغ میں، اس کے قریب آنا تو دور، اس کے بارے میں سوچا بھی تو تمہیں وہاں پہنچاؤں گا جہاں سے تمہاری نسلیں بھی پناہ مانگیں گی۔ اس کے سنجیدہ انداز پر مغلظات بکتا ہاتھ کو اس سے چھین لینے کی دھمکی دیتے وہ لڑکھڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ در حقیقت عرصہ کے ساتھ کھڑے اس سروقت مضبوط مرد کو دیکھتے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ تو یہاں عرصہ کو دھمکانے آیا تھا، اسے کیا پتا یہاں اسے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تم ٹھیک ہو؟ اس سے نکلنے کے بعد اس نے رخ عرصہ کی طرف کیا تھا جو اب بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی، آنسو لرزتی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر آنکھوں سے گرتے گال بھگو رہے تھے۔ آج اس ذلیل شخص نے ایک بار پھر اسے بے لباس کر دیا تھا۔ فرحان کے سامنے اس طرح حقیقت کھلنے پر وہ بری طرح بکھر رہی تھی۔ عرصہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا، پلیز سنبھالو خود کو، ایک بار پھر اسے یوں بکھرتے دیکھ وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ وہ ہوش میں ہوتی تو منکوحہ بات پر اس کی ضرور خبر لیتی، ابھی تو اسے اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔ وہ چھین لے گا میرے بچے کو۔ اس نے ٹوٹے لہجے میں ہاتھ کو دیکھا، لہجے میں خوف واضح تھا۔ کوئی نہیں چھینے گا تم سے۔ فرحان مرتضیٰ زبان دے رہا ہے تمہیں اس کی بکھرتی حالت سے نظریں چراتا اس کی گود سے ہاتھ کو لیتے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں دیا۔ کیوں آئے تھے آپ؟ حواس بحال ہوتے ہی اس نے فرحان کی جانب دیکھا، وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ مجھے تمہید باندھنے نہیں آتی عرصہ، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ اس نے صاف لفظوں میں اسے مطلع کیا۔ اس کی بات پر عرصہ نے حیران ہوتی نظروں سے اسے دیکھا، کچھ لمحوں میں آنکھوں میں حیرت کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ آپ جانتے بھی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں فرحان صاحب، جو کچھ بھی آپ نے میرے لیے کیا ہے اس کے لیے میں آپ کی مشکور ہوں، لیکن خدا کا واسطہ ہے کہ آپ کوئی میری بے بسی کا مذاق نہ بڑھائیں، آپ کی ہمدردی کی قطعاً ضرورت نہیں مجھے۔ جلتی آنکھوں سے مسلسل بہتے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر وہ یہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جو کچھ ہوا یہ دیکھنے کے بعد بھی اس سے بات کر رہا تھا، اگر کوئی مذاق تھا تو بہت برا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کیا کہہ رہا ہوں، پسند ہو تم مجھے، نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے، ہاتھ کو اپنی سرپرستی میں لینا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں اس میں ناسمجھ آنے والی کوئی بات نہیں، سنجیدگی سے کہتے اس نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کچھ سچ سمجھ رہے ہیں، بول رہے ہیں؟ ایک طلاق یافتہ دامن پر داغ لگی عورت سے پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں آپ؟ یہ بھی بھول گئے کہ ایک بچے کی ماں ہوں میں؟ وہ 2 دن بعد یہ پسندیدگی کا بخار اترے گا تو پھر اس سے بدل تر حالت میں آپ مجھے بیچ راہ میں چھوڑ جائیں گے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح سمجھائے اسے۔ ایک طلاق یافتہ عورت سے وہ کیوں شادی کرنا چاہ رہا تھا؟ وہ خود ترسی کی آخری حدوں پر تھی۔ کوئی داغ نہیں تمہارے دامن پر، سمجھے تم؟ طلاق یافتہ ہو کوئی اندھی لنگڑی نہیں جو اتنی خود ترسی کا شکار ہو رہی ہو، اور اگر ہوتی بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارے طلاق یافتہ ہونے سے، ایک بچے کی ماں ہونے سے۔ پسند کرتا ہوں میں تمہیں، نکاح کرنا چاہتا ہوں، اپنا نام دینا چاہتا ہوں، اس میں غلط کیا ہے؟ اس سے زیادہ برداشت اس میں نہیں تھی۔ جھٹکے سے بازوؤں سے تھام کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ کیا پسند لگا رکھا ہے؟ کیا پسند کرتے ہیں؟ یہ چہرہ نظر آ رہا ہے اس ادجلے چہرے پر؟ آپ کو یہ پسند ہے؟ آپ کو غصے سے چیختی ایک جھٹکے سے چادر اپنے سر سے کھینچ ڈالی۔ چادر چہرے سے ہٹتے ہی دائیں جانب سے ادجلا گال واضح ہوا، کان کے لو کے پاس سے گردن سے کچھ اوپر تک آتا وہ بری طرح جھلس جانے کا نشان تھا۔ وہ اس کی بکھری حالت دیکھتا خود بھی بکھر رہا تھا۔ آپ ہر طرح سے مکمل ہیں فرحان، پھر کیوں مجھے میری ہی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں؟ اس کی گرفت میں مچلتی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ فرحان نے سرخ ہوتی آنکھوں سے کرب سے اسے دیکھا۔ بہت افسوس ہو رہا ہے تمہاری سوچ پر، تم میری محبت کو چہرے سے مشروط کر رہی ہو۔ تمہیں میں اتنا کم ظرف لگتا ہوں کہ فقط اس ایک نشان کو دیکھ کر تم سے محبت کرنا چھوڑ دوں گا۔ فرحان مرتضیٰ چہروں پر مرنے والا ہرگز نہیں عرصہ بی بی، چہروں پر تو ہزاروں حسین چہرے ارد گرد منڈلاتے ہیں، کوئی بھی باخوشی ہاتھ تھام لیتا قدم تمہاری جانب بڑھے تو کچھ خاص نظر آیا ہے تم میں تو بڑھے ہیں نا، لیکن تم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے اس وقت کا انتظار کرو جب کوئی شخص تمہاری گود سے تمہارا بچہ چھین کر لے جائے گا، اور تم اپنی کھوکھلی انا لے کر ماتم کرتے رہنا، کیونکہ سچے جذبوں کی تو قدر ہے ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں نے اپنی ضبط سے سرخ ہوتی آنکھیں ڈالیں، سلگتے لہجے میں ایک ایک لفظ چبا ادا کرتا ایک جھٹکے سے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ وہ سیدھی بیٹھ پر گری، وہ ہوش میں ہوتا تو دیکھتا کہ سائڈ ٹیبل کا ایک کونا اس کے سر پر لگا تھا، ہاتھ کو اس کے پاس ہی بیڈ پر بٹھا کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے بیڈ کی سرخ ہوتی چادر پر وہ بے سود پڑی تھی۔ اس نے اسے پکارنا چاہا، آواز حلق میں ہی کہیں دب سی گئی تھی۔ آخری چیز جو اسے نظر آئی تھی وہ ہاتھ کا روتا ہوا چہرہ تھا۔ وہ غصے میں کھولتا باہر آیا، اس کے لفظوں نے آج اسے بہت تکلیف دی تھی۔ حفصہ کے لاکھ پوچھنے کے باوجود بھی کسی بات کا جواب دیے بغیر وہ گاڑی لے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ حیدر یہ چپتے ہیں، مجھے سونے کے لیے بھی میرے کپڑے نہیں ملیں گے۔ کڑھائی کی وجہ سے اس کی گردن پر سرخ نشان ابھر آئے تھے، ہاتھوں سے گردن وہ بری طرح مسلتی اور روحان سی ہوتی اس کے سامنے کھڑی تھی۔
وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے کچھ امپورٹنٹ میلز چیک کر رہا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ لوگ کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچے تھے۔ ریبا کو کمرے میں بٹھا کر وہ اپنی میلز چیک کرنے لاؤنج میں آ گیا تھا۔ ابھی دے دیتا ہوں آپ کے کپڑے میری جان۔ اس کا ہاتھ گردن پر سے ہٹا دے وہ پرسوچ انداز میں اپنے کپبورڈ کی جانب بڑھا تھا۔ ریبا کی ٹی شرٹس وغیرہ تو اس نے ابھی لی نہیں تھی، فیض کے کپڑے سلانے نہیں دیے تھے، سونے کے لیے کمفرٹیبل کپڑے دینا ضروری تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ بیوی یہ ٹرائی کریں۔ اپنی نسبتاً سب سے چھوٹی شرٹ اس کی جانب بڑھائی۔ یہ پینے کپڑے نہیں ہیں، نیند کی وجہ سے آنکھوں میں گلابی ڈورے ہلکورے لے رہے تھے۔ میری جان آپ کے کپڑوں جیسے ہیں، کل ہم آپ کے لیے بہت سارے کپڑے لے آئیں گے۔ نرمی سے اس کی آنکھوں کو چھو کر اس نے ملتجی انداز میں کہا۔ کچھ سوچ کر اس نے خاموشی سے اس کے کپڑے ہاتھ سے لے لیے اور حیدر نے پرسکون سانس خارج کی۔ حیدر یہ تو بڑے بڑے ہیں، اتنے بڑے میں گر جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے اس کی گھبرائی ہوئی آواز آئی تھی، آپ آئیں باہر، وہ ٹھیک ہو جائے گا بیوی۔ نہیں، کیسے ٹھیک ہوگا، کتنا بڑا ہے، میرے ہاتھ چھوٹے ہو گئے ہیں۔ وہ پریشان ہوتی اندر سے ہی بول رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے کپڑوں میں وہ بالکل ڈوب سی گئی تھی۔ شرٹ حد سے زیادہ ڈھیلی ہونے کی ساتھ اس کے گھٹنوں کو چھو رہی تھی۔ آستین لمبی ہونے کی وجہ سے ہاتھوں سے نکل رہی تھی۔ وہ مسکرا اٹھا، نرمی سے بازوں سے تھام کر اسے اپنے مقابل کھڑا کر کے گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھتے ٹراؤزر کو پانچوں سے اچھی طرح فولڈ کرنے کے بعد اس کا ہاتھ تھاما۔ دونوں ہاتھوں کی آستینیں اچھی طرح کافی تہوں میں فولڈ کرنے کے بعد اس کی جانب دیکھا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ خوشی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی وہ کھلکھلائی تھی، ہم اب یہاں بیٹھیں گے، میں 10 منٹ بعد میں آیا۔ اس کی گردن کے سرخ نشان پر ہاتھ پھیرتے اسے بیڈ پر بٹھا کر اپنی میلز آنسر کرنے لاؤنج میں آیا۔ ساری میلز کا آنسر دیتے 10 منٹ کی جگہ 45 منٹ لگا کر جب وہ کمرے میں آیا تو بیڈ پر دونوں پیروں کو پھیلا کر بیٹھی کچھ سوچنے میں مشغول تھی۔ اسے یوں سوچوں میں گم دیکھ کر وہ دلکشی سے مسکرایا۔ بیوی نیند آ رہی تھی نا میری جان، سو جانا پھر۔ ڈریسنگ ٹیبل سے لوشن اٹھا کر وہ اس کے نزدیک آیا۔ انگلی سے کی پوروں پر لوشن لے کر نرمی سے اس کی گردن پر لگائے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، پلکوں کو جھپکا کر اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ پھر سو جائے نا میری جان۔ کمفرٹر اس کے پیروں پر پھیلاتے خود بھی دوسری جانب لیٹ گیا۔ ڈر لگے گا، داجان نہیں ہے، ان کا ہاتھ بھی نہیں ہے۔ وہ ڈر لگنے کے خوف سے نیند آنے کے باوجود سونے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ بالکل ڈر نہیں لگے گا میری جان۔ ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اسے اپنے قریب کرتے اس نے ساتھ ہی سائیڈ لیمپ بھی آف کیا۔ اب سو جائیں، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے کان کے پاس سرگوشی کی۔ وہ خود میں سمٹ سی گئی تھی۔ حیدر، نیند میں ڈوبی اس کی آواز ابھری۔ حیدر کی جان۔ اس نے نرم لہجے میں سرگوشی کے سے انداز میں جواب دیا۔ آپ بہت اچھے ہیں، بوجھل ہوتی آواز میں کہتی وہ اس کے بازوں پر سر رکھے نیند گہری وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ آپ کی محبت کسی اجنبی پھول کی خوشبو کی طرح ہے، بہت سادہ ہے بیوی، لیکن پھر بھی الفاظ کی پہنچ سے دور، بہت دور۔ اس کے نرم بالوں پر لب رکھتے اپنی خوشبو میں بسی اس کے وجود کی نرمی کو قریب کرتا خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نظریں اس کے چہرے کے نقوش میں ہی کلی الجھتی جا رہی تھیں۔ قطرہ قطرہ پگھلتی رات میں وہ ہاسٹل کے کمرے میں بے سدھ پڑی تھی۔ خون بوند بوند اس کے سر سے گرتے بیڈ کی چادر میں جذب ہو رہا تھا۔ سفید چادر سرخ رنگت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ سنوتے دماغ کے ساتھ اس نے آخری آواز ہاتھ کے رونے کی سنی تھی۔ آنکھیں کھولنے کی کوشش کے باوجود بھی آنکھیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ سر کا درد اب برداشت باہر ہوتا جا رہا تھا۔ تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ وہ تکلیف سے لب کاٹ رہی تھی۔ دانت ہونٹوں میں بری طرح پیوست ہو رہے تھے۔ وہ اپنے منہ میں بھی خون کا ذائقہ گھلتا محسوس کر رہی تھی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اماں، گھٹنوں کے بل چلتے وہ اس کے سر کے پاس آ بیٹھا تھا، اپنے چھوٹے نرم ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرتا۔ وہ اپنی زبان میں اسے پکار رہا تھا۔ وہ اسے جواب دینا چاہتی تھی، اس کے ننھے ہاتھوں کو چومنا چاہتی تھی، اسے اپنی پناہوں میں چھپا کر کہیں دور چھپ جانا چاہتی تھی۔ ہاد، فرحان، میرا بچہ، اس کے لبوں سے سرگوشی میں ٹوٹتے الفاظ ادا ہوئے اور پھر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ وصل کے سلسلے تو کیا، اب تو ہجر کے سلسلے ہیں بے معنی۔ کوئی رشتہ ہی جب کسی سے نہیں، دل کے سارے گلے ہیں بے معنی۔ یہ چہرہ، یہ دلا چہرہ پسند ہے آپ کو؟ اس کے الفاظ ایک بار پھر اس کی سماعت میں گونجے تھے۔ ڈریسنگ پر رکھے پرفیومز میں سے مزید ایک دیوار کا نشانہ بنا۔ تم نے کیسے سوچ لیا عرصہ؟ کیوں تم نے ایسا کیوں سوچا؟ اس کی بکھری حالت یاد کرتا وہ خود بھی بری طرح بکھر رہا تھا۔ وہ ایسا کس طرح کر سکتی تھی؟ اتنی بے اعتنائی، اتنی بے اعتباری۔ اسے وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والا لگتا تھا۔ کمرے میں ارد گرد کانچ کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ وہ ایک کے بعد ایک سگریٹ سلگاتا اپنے اندر غموں اور غصے کی آگ کو مزید سلگا رہا تھا۔
اسے خود پر بھی غصہ تھا، شدید غصہ۔ وہ اسے اس حال میں چھوڑ کر نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ ٹوٹی ہوئی تھی، بکھری ہوئی حالت میں اس کی گرفت میں مچلتی بلک رہی تھی۔ وہ اس کے سارے آنسو چن لینا چاہتا تھا، سارا درد بانٹ لینا چاہتا تھا، لیکن وہ تو اسے ایک موقع دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی۔ اتنی بدگمان تھی وہ اس سے۔ کاش تم جان لیتی عرصہ کہ تم کیا بن گئی ہو میرے لیے۔ دھواں منہ سے خارج کرتے ہوئے ہوا میں اٹھتے اس کے عکس کو دیکھا۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے میری بے بسی کا مذاق نہ بنائے۔ مذاق تو تم نے میری ذات کو بنا کر رکھ دیا ہے عرصہ۔ میرے سچے جذبات کی توہین کر کے زمین پر بیٹھی پہنچتے سر ٹکائے وہ گہری سانس خارج کرتا سوچ کر رہ گیا۔ اسے چھوڑ کر آنے کے بعد لمحہ بھر کا سکون بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ جس حالت میں اسے چھوڑ کر آیا تھا، سکون ملتا بھی کیسے؟ وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی، ٹوٹ کر رو رہی ہوگی، بکھر رہی ہوگی، یہی تو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر مزید وہاں رکتا تو اپنے جذبات میں کچھ بات غلط کر جاتا۔ ایسا وہ نہیں چاہتا تھا، وہ اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ پھر بھی نقصان تو ہو گیا تھا، کس حد تک وہ ابھی بھی نہیں جان سکا تھا۔ اتنے غصے میں تھے فرحان بھائی۔ انگلیاں مروڑتی کمرے کے کونے سے دوسرے کونے کے گرد چکر لگا رہی، منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس نے منع کر دیا کہ بھائی کو میں نہیں، کوئی بھی لڑکی فرحان بھائی جیسے شخص کو کیسے انکار کر سکتی ہے؟ کہیں غصے میں بھائی نے اسے ڈانٹ تو نہیں دیا؟ پر بھائی تو اتنے خوش تھے، کیسے ڈانٹ سکتے ہیں؟ اپنے ہی خیال کی تردید کرتی وہ پھر سے مٹر گشت میں مصروف ہوئی۔ فرحان جتنے غصے میں واپس آیا تھا، وہ اس سے مزید کچھ پوچھ نہیں سکی تھی، تو وہ یوں بھی صدا کی ڈرپوک تھی، ریان کے سنجیدہ لہجے پر سہم جاتی تھی۔ فرحان کے غصے کے سامنے ٹکنا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ اس کی ایک گھڑی پر ہی وہ اتنی بری طرح سہمی تھی کہ باقی کے پورے راستے ایتھل کرسی کا ورد کرتے گزارے تھے۔ گھر پہنچتے ہی وہ ایک لمحے کی دیری کیے بنا بغیر بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں ریحان کو بتا دیتی ہوں، پر وہ کیا بتاؤں؟ وہی وہاں کیا ہوا یہ پتہ ہی نہیں مجھے۔ کیا بات ہے افسا، کیوں اتنی ڈسٹرب ہے؟ وہ کافی دیر سے دروازے پہ کھڑا اسے خود سے باتیں کرتے دیکھ رہا تھا۔ سنجیدہ لہجے میں کہتے اس کے پاس آیا، فرحان ساتھ گئی اتنا، آپ کوئی بات ہوئی ہے؟ اس کے تاثرات کا جائزہ لیتے وہ تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ فرحان کی زبانی عرصہ کے متعلق سن کر وہ اتنا اندازہ تو لگا ہی گیا تھا کہ وہ بھی غصے میں فرحان سے کم نہیں ہے۔ افسا کو پریشان دیکھ کر اس کے ذہن میں پھر ایک خیال یہی آیا تھا، مجھے نہیں پتا، فرحان بھیا مجھے گاڑی میں ہرانے کا کہہ کر ان کے کمرے میں گئے تھے۔ کافی دیر بعد واپس آیا تو بہت غصے میں تھے، میرے پوچھنے پر بھی مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تو آپ نے کچھ پوچھا بھی نہیں اس سے؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ درشت لہجے میں بولا تھا۔ ریان میں ڈر گئی تھی اس کے لہجے پر۔ اس نے سہم کر اسے دیکھا۔ کس سے ڈر گئی تھی افسا؟ کس سے؟ چلیں اس سے ڈر کر آپ یہاں آ گئی تو مجھے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ واپس آئے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا ہے، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ قہر بار نظروں سے اسے دیکھتا غصے میں پوچھ رہا تھا۔ سوری، سہم کر اس سے دور ہوتی وہ منائی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ ریان اس طرح غصہ ہوا تھا اس پر۔ وہ تو اس کی ذرا سی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی، کجا کے یہ لہجہ۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر روانی سے گالوں پر پھسلے۔ ہاسٹل کا روٹ یاد ہے؟ وہ پریشانی مسلتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ اس کے ذہن میں اس وقت صرف فرحان تھا، کہیں فرحان نے غصے میں پھر کچھ نہ کر دیا ہو۔ اس وقت سے اپنے کمرے میں بند تھا۔ ادھر حفصہ نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کا طیش میاداں جائز تھا۔ جی، ہچکیوں کے درمیان بامشکل الفاظ ادا کیے۔ وہ کبھی اسے یوں ڈانٹتا تھا۔ وہ عادی نہیں تھی اس کے لہجے کی، اس انداز کی۔ وہ لڑکی میرے بھائی کو پسند ہے اور اپنے بہن بھائیوں کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خواہش پوری کرنا میرے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے۔ لیکن بات اس لڑکی کے تحفظ کی ہے افسا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کسی بھی زیادتی کا ذمہ دار میرا بھائی ہو۔ مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، میں نہیں چاہتا ہم مردوں سے کوئی بھی ایسا عمل سرزد ہو جس کا خمیازہ میرے گھر کی عورتوں نے بھگتے۔ مجھے آپ سے اور ریبا میری جان سے بھی زیادہ پیاری ہیں، اور لڑکی بھی میرے ہی گھر کی عزت ہے۔ آپ اپنی بات مکمل کر کے اس نے آنسو بہاتی افسا پر ایک نظر ڈالی، مگر اسے چپ کروانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسے اندازہ تھا اس کا لہجہ کچھ زیادہ ہی سخت ہو گیا تھا، مگر یہ ضروری تھا۔ ہر کسی سے وہ خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اگر آج وہ اسے ڈانٹتا نہیں تو آئندہ بھی وہ فرحان سے ڈرتی ہی رہتی۔ چادر لیں اور آئے میرے ساتھ۔ جتنے غصے میں آیا اور ضرور آج پھر اس نے اس بچی سے سخت الفاظ استعمال کیے ہوں گے۔ گاڑی کی چابی اتارا وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے خود دروازے کی جانب بڑھا۔ چادر کو اپنے گرد لپیٹتی وہ خود بھی اس کے پیچھے لپکی۔ گاڑی میں بھی اسے راستہ بتاتے اور کن اکھیوں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی اسے چپ ہو جانے کو نہیں کہا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو لبوں پر دبائے وہ بری طرح سسکنے لگی۔ اس کے لہجے سے زیادہ اسے اس کی لاپرواہی پر رونا آ رہا تھا۔ افسا آنسو صاف کرے اور رونا بند کرے۔ اس کے آنسو اسے ڈسٹرب کر رہے تھے۔ شکوہ گناہ نظروں سے اسے دیکھتی وہ ہنوز روتی رہی۔ ایک بار بھی آنسو صاف نہیں کیے۔ اس نے رلایا تھا، آنسو بھی وہی صاف کرے گا۔ افسا گاڑی ہاسٹل کے آگے روک کر وہ اس کی جانب مڑا۔ اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ کر اس نے نرمی سے اسے پکارا تھا۔ بس چپ ہو جائیں، آپ فرحان سے ڈر گئی تھی میری جان، مجھے تو بتانا چاہیے تھا۔ ابھی دعا کریں سب خیریت ہو، وہ معاملات مزید بگاڑ نہیں کیا ہو یہاں سے۔ آنسو سے چہرے پر چپکے بالوں کو نرمی سے ہٹاتی آنسو صاف کیے۔ بس نہ چلیں، پانی پئیں۔ اور ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل اٹھا کر اس کے لبوں سے لگائی۔
चंद घूंट भर कर इसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। रूम नंबर याद है आपको? शाल को इसके गिर्द दुरुस्त करते सवाल किया। मैं गाड़ी में ही थी, नज़र झुकाए वो धीमी आवाज़ में बोली। चलें आ जाएं, पता कर लेते हैं। नाम क्या है इसका? अरसा। हाँ अरसा। इसे अपने इशार में लिए इसका हाथ थाम कर वो हॉस्टल की जानिब बढ़ा। हफ्सा ने भीगी आंखों से इसे देखा। कहीं भी जाते वक्त तो यूं ही इसे अपने हिसार में लेकर गैर महसूस अंदाज में अपने होने का एहसास दिलाता था। वार्डन से अरसा का रूम नंबर पूछकर वो दोनों ही दूसरी मंजिल की जानिब बढ़े। रेहान वो बहुत गुस्सा करती है, वो डरते डरते बोली थी। वो नफ़ी में गर्दन हिलाकर रह गया। इसका कुछ नहीं हो सकता। वार्डन के बताए कमरे के दरवाजे इसने नॉक करने की गर्ज से हाथ बढ़ाया। दरवाज़ा शायद अंदर से लॉक नहीं था, खुलता चला गया। अंदर कमरे से बच्चे के रोने की तेज़ आवाज़ पर वो दोनों ही हैरान हुए। हफ्सा अंदर जाकर पहले से इतला दें कि मैं बात करना चाहता हूँ इससे। डायरेक्ट कमरे में जाना इसे मुनासिब नहीं लगा था। बच्चे के रोने की आवाज़ पर हफ्सा इसके कुछ बोलने से पहले ही अंदर चली गई। रेहान अगले ही लम्हे से सहमी हुई आवाज़ आई थी। रेहान जल्दी आए। सरहद से बेड पर बैठे बुरी तरह रोते हाथ को गोद में उठाकर वो चीखी थी। मुसलसल रोने की वजह से सुर्ख इसकी आवाज़ भी बैठ चुकी थी। क्या हुआ इसे? बेड की सुर्ख चादर को देखते हुए उसकी जानिब आया। अरसा आंखें खोले। हफ्सा ने इसका सर पड़ते गाल थपथपाए। इसकी रंगत जर पड़ रही थी। हफ्सा हटे, इसे अस्पताल लेकर चले। खून देखे यहाँ कितना खून बह चुका है। अभी कुछ सोचने का वक्त नहीं था। सरहद से इसे बाजू में उठाकर वो बाहर की जानिब लपका। हफ्सा ने इसकी तायद की। तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगता वार्डर के शोर की परवाह किए बगैर वो इसे लिए अपनी गाड़ी की जानिब तकरीबन भागते हुए पहुंचा था। हफ्सा को पिछली सीट पर बैठने का कहते इसने हाथ को इसकी गोद से लेकर अरसा का सर इसकी गोद में रखा। बुरी तरह रोते हाथ को अपनी गोद में बिठाकर वो मुश्किल गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रेहान इसका खून ये बंद नहीं हो रहा। इतना खून देखकर खुद भी रोती अपने दुपट्टे से इसका खून रोकने की कोशिश कर रही थी। वो इस लड़की से पहले कभी नहीं मिली थी। आज इसने पहली बार से देखा था, लेकिन इसका दर्द इसे महसूस हो रहा था। जगह जगह से बेतरतीब से कटे बाल, गाल पर झुलसता हुआ निशान, दूसरे गाल पर पड़े उंगलियों के निशान इसकी हालत बताने के लिए काफ़ी थे। तकलीफ की वजह से बीच से लब जुबान दांतों से बुरी तरह कट गए थे। अफसाने में मुश्किल खुद को बुलंद आवाज़ में रोने से बाज रखा, मगर फरमान वो तो ये नहीं कर सकता था। फिर अस्पताल पहुंचकर रेहान ने डॉक्टर फिरदौस को कॉल की। वो इनकी फैमिली डॉक्टर की, वो मामला ज़्यादा अच्छा हैंडल कर सकती थी। इसका खून बहुत ज़्यादा बह जाने की वजह से इसे इमरजेंसी वार्ड में रखा गया था। एक नज़र हफ्सा के गोद में सोते हाथ पर डालकर इसने मोबाइल पर फरहान का नंबर डायल किया। जी भाई। दूसरी जानिब से इसकी भारी आवाज़ उभरी थी। क्या किया है तुमने इस बच्ची के साथ? कोशिश के बावजूद भी अपने लहजे को धीमा नहीं रख सकता। इसकी हालत देखकर इसे यकीन नहीं आ रहा था कि फरहान कर सकता है। भाई क्या हुआ अरसा को? वो ठीक तो है? इसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, मगर वो तो इसे बज़ाहिर सही छोड़ कर आया था। वो शख्स फिर तो नहीं आ गया? रेहान वहाँ क्या कर रहा था? इसके जहन में ख्यालों की यलगार उमड़ आई थी। भाई प्लीज़ बताएं क्या हुआ है अरसा को? वो ठीक है, मैं आपको सारी बात बताऊंगा। प्लीज़ मुझे बता दें अरसा ठीक है ना? रेहान को इसकी आवाज़ में नमी घुलती महसूस हुई। जो हाल करके गए होना, कहाँ होना था इसे? अस्पताल लेकर आए हैं हम इसे। पिछले 1 घंटे से इमरजेंसी वार्ड में है वो। अस्पताल का नाम सुनते ही इसे अपनी सांसें रुकती महसूस हो रही थी। मगर इसने ऐसा क्या किया कि वो अस्पताल में इतनी बुरी हालत में थी? ठीक है वो रो रही थी, इसे इसकी बातों से तकलीफ हुई थी, मगर जो हालत रेहान बता रहा था वो गाड़ी की चाबी धारदार सरहद से कमरे में बिखरे कांच की परवाह किए बगैर कमरे से बाहर निकला था। ये क्या हो गया था? वो ऐसा तो नहीं चाहता था। आंखें बार बार धुंधला रही थी। इसके लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। नज़रों के सामने से इसका अक्स छत से छा गया था। इमरजेंसी वार्ड के बाहर रेहान को खड़े देखकर वो तेज़ी से इसके करीब आया था। भाई वो यहाँ कैसे? रेहान ने इसे देखकर नज़रें फेर ली थी। वर्षा की हालत का जिम्मेदार इसे समझ रहा था। भाई क्या हुआ इसे? वो ठीक तो है ना? वो ठीक थी भाई। वो रो रही थी, बहुत रो रही थी। मैंने भी उसे दिलासा नहीं दिया। मैंने भी गुस्से में से इतना कुछ कहा, पर मैंने ऐसा नहीं भाई, मैंने ऐसा नहीं चाहा था। मैं तो इससे शादी करना चाहता था भाई। वो बुरी तरह रोता इसके शाने से सर टिकाए टूटे टूटे लहजे में बोल रहा था। रेहान के दिल को कुछ हुआ। वो तो इन सब में सबसे ज़्यादा मजबूत था। इसे अपने जज्बात पर कंट्रोल था। टूटा बिखरा हुआ आज वो फरहान मुर्तज़ा कहीं से नहीं लग रहा था। क्यों किया तुमने फरहान? मैंने तुम्हें कहा था हमारी भी एक बहन है। इसके साथ कुछ भी करते हुए अपनी बहन के बारे में सोच देना। इसके सर से बहुत खून बह चुका है। जख्म इतना गहरा नहीं था, लेकिन खून बहने की वजह से इसकी हालत ठीक नहीं है। इसे सीने से लगाया वो धीमे लहजे में बोल रहा था। फरहान इसे सब बताता चला गया। इसके कमरे में इसके साहब का शौहर का होना, इसका अरसा के साथ सलूक, फिर अपने जज्बात में की हुई हरकत। लेकिन इसके सर पर इतनी बुरी चोट कैसे लगी वो समझ नहीं पाया। तुम्हें कहा भी था जज्बात में फैसले नहीं करते। वो इनकार कर रही थी। तुम वापस आ जाते। इस वक्त इसकी हालत ऐसी थी कि तुम ये बात लेकर बैठ गए। सारी बात सुनकर रेहान को अफसोस से बोला। कुछ देर में डॉक्टर ने इसके होश में आने की इत्तला दी थी। इसके साथ रेहान ने भी शुक्र अदा किया।
جاؤ اور اس سے معافی مانگو اپنے رویے کی، شادی کی بات میں اور حفصہ کر لیں گے، اور اگر وہ پھر بھی راضی نہیں ہوئی تو بھول جانا اس کو، کیونکہ زور زبردستی میں تمہیں کرنے نہیں دوں گا۔ اس کی بات فرحان نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا تھا، وہ لڑکی اب اس کے ذہن سے محو ہو سکتی تھی کیا؟ جواب نہیں تھا، وہ نہیں بھول سکتا تھا اسے۔ حفصہ خود سے قریب کرتے ریان نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا، وہ بھی اتنی دیر ہاتھ کے ساتھ روتی رہی تھی۔ اب جب ذہن تھوڑا پرسکون ہوا تھا تو توجہ اس کے روئے روئے چہرے پر گئی تھی۔